بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس پروگرام کے لیے ہمیں مورو سندھ، اندرون سندھ کا یہ شہر ہے، وہاں سے محمد علی سومرو صاحب نے خط لکھا ہے۔ سومرو صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ حق مہر کا طلاق کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ بڑی مقدار میں حق مہر مقرر کر دیتے ہیں اور نیت یہ رکھتے ہیں کہ ہم نے کون سا ادا کرنا ہے، جب طلاق کی کبھی نوبت آئے گی تو پھر دیکھا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی رہنمائی کر دیجئے کہ طلاق کی اگر نوبت کہیں آ جاتی ہے تو اس کا شرعی طریقہ کیا ہے اور بہترین انداز اس کا کیا ہے۔ جناب سومرو صاحب، آپ نے جو بات پوچھی ہے یہ یقیناً ہماری جہالت اور ناواقفیت اور اس کے علاوہ کچھ اور بیماریاں جو معاشرے میں پائی جاتی ہیں، جس میں اپنا فخر اور اپنا غرور، اور ایسا فخر اور غرور جو جھوٹا ہے، جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، بس وہ اس کا سبب بن جاتا ہے۔ اور دوسرا ناواقفیت، جہالت ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ یہ جو حق مہر ہے یہ تو اس وقت ادا کیا جائے گا کہ جب کبھی طلاق کی نوبت آئے گی۔ حالانکہ تمام مسلمانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حق مہر کا تعلق طلاق سے نہیں ہے، بلکہ حق مہر کا تعلق نکاح سے، شادی سے ہے۔ شادی اور نکاح کی شرائط میں سے ایک شرط حق مہر متعین کرنا اور پھر نکاح کے موقع پر اسے ادا کرنا، یہ اس کی شرائط میں سے ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ بہتر حق مہر وہ ہے کہ جس کی ادائیگی میں بھی آسانی ہو، اس لیے کہ آدمی اپنے فخر کو ظاہر کرنے کے لیے اور اپنی بڑائی لوگوں کے سامنے، اور وہ بھی جھوٹی بڑائی، وہ ظاہر کرنے کے لیے ایک بڑی مقدار میں حق مہر لکھوا دیتے ہیں اور اس غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہم نے کون سا ادا کرنا ہے۔ جب اسے حق قرار دیا گیا ہے تو حق سے جان اس وقت تک نہیں چھوٹتی جب تک کہ اسے ادا نہ کر دیا جائے۔ یہ اس خاتون کا حق ہے کہ جس کے ساتھ نکاح کے لیے جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا، اور اس حق مہر کی اس شرط کو بھی دیکھتے ہوئے انہوں نے حمایت کا یا اس کے حامی بھرنے کا فیصلہ کیا۔ اس لیے یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے متعین حق مہر ہے۔ اور متعین سے مراد مقدار نہیں ہے، متعین سے مراد ہے کہ جو بھی حق مہر فریقین کے درمیان طے پا جائے، بس اس کو ادا کر لینا یہ لازم ہونا چاہیے۔ اور اس کا سب سے بہترین وقت جو ہے وہ نکاح کا وقت ہے، کہ جب نکاح کیا جا رہا ہو تو اس وقت وہ رقم یا وہ چیز کہ جو حق مہر کے طور پر مقرر کی گئی ہے وہ اس خاتون کے حوالے کر دی جائے۔ شریعت میں یقیناً اس بات کی اجازت ہے کہ اگر جو حق مہر متعین کیا گیا ہے فوری طور پر ادا کرنے میں کوئی مشکل ہے، اور انسانی زندگی میں کئی بار ایسا ہوتا ہے، لیکن اس کی بنیاد تو یہی ہونی چاہیے کہ وہ حق مہر جو مقرر کیا جا رہا ہے یہ صاحب اس کو ادا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فوری طور پر وہ رقم اس کے پاس موجود نہیں ہوتی، فصل کے کٹنے پر وہ ملنے والی ہے، یا تنخواہ کہیں سے آنی ہے وہ ملنے والی ہے، یا پیسہ کسی اور کے پاس ہے وہ اس کے پاس پہنچنے والا ہے، اور اس طرح کے کئی طریقے کہ جس کی بنا پر کچھ تھوڑی بہت دیر سویر ہو سکتی ہے۔ اتنی سی اجازت ہے جس کی وجہ سے عام طور پر شادی کے مجالس میں یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ یہ حق مہر معجل ہے، یعنی جسے فوری طور پر ادا کر لیا گیا، اور یہ غیر معجل ہے، یعنی جس کو ادا کرنے میں فوری طور پر بندوبست نہیں ہو سکا، اسے کچھ دیر ٹھہر کر تاخیر سے ادا کیا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے تو اجازت ہے، لیکن یہ قطعاً اجازت نہیں ہے کہ حق مہر کی جو بھی رقم ہے یا جو بھی صورت ہے اس کو طلاق کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ طلاق کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، جب کبھی طلاق کی خدا نخواستہ نوبت آ جاتی ہے، اور اگرچہ یہ نہیں آنی چاہیے، باشعور افراد، مسلمان، اللہ اور اس کے رسول کا خیال رکھنے والے اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے لوگ، وہ اس بات کی نوبت ہی نہیں آنے دیتے کہ وہ طلاق تک بات پہنچ جائے۔ شادی سے پہلے ہی چیزوں کی جانچ پڑتال کر لینی چاہیے، اور اس کے بعد تاکہ اس طرح کی کوئی خرابی وجود میں نہ آئے۔ لیکن اگر کبھی ایسی نوبت آ جاتی ہے، اس کے بھی کئی اسباب ہو سکتے ہیں،
تو اللہ رب العزت نے ایک بہت ہی عادلانہ اور انسانی رویوں کے عین مطابق اس کا حل ہمیں عطا کیا ہے۔ بہت سارے معاشروں میں طلاق دینے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ جو ایک بار نکاح کے بندھن میں بندھ گئے، بس اب وہ آپس میں خوش ہو کے رہیں یا ناراض ہو کر لڑائی کریں، ایک دوسرے کی بے عزتی کریں، ایک دوسرے کی مار پیٹ کریں، بس وہ طلاق نہیں دے سکتے۔ جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم آپس میں مل کے رہنا چاہو تو یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر اچھے انداز میں تم باہم مل کے نہیں رہ سکتے اور وہ وجوہات کہ جو تم بہتر جانتے ہو اور اس کی بنیاد پر تم بہتر انداز میں زندگی نہیں گزار سکتے، تو پھر اچھے انسانوں کی طرح الگ ہو جاؤ، اور الگ ہونے کی صورت میں پھر مختلف اس کے احکام ہیں، وہ سچویشن کے مطابق، صورتحال کے مطابق جو قاضی یا جج یا پنچایت کا جو عالم آدمی ہے وہ اس کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے۔ لیکن طلاق کی صورت میں اگر کوئی شخص کسی خاتون کو اپنی زوجیت سے الگ کر دیتا ہے تو قرآن مجید کا بنیادی اصول یہی ہے کہ جو کچھ بھی آپ نے اس خاتون کو عطا کر دیا ہے بس وہ اس سے واپس نہ لیا جائے، چاہے وہ بہت بڑا خزانہ ہی کیوں نہ ہو۔ انسان کا اپنا وقار اور اس کی عزت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ جو چیز اسے دے دی گئی ہے تو دی ہوئی چیز اس سے واپس لینے کی کوشش کی جائے۔ یہ انسان کے بڑے پن کا طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے پہلے ہی سے سوچ سمجھ کر فیصلے کیے جائیں، حق مہر متعین کیا جائے جو بآسانی ادا کیا جا سکتا ہو، اور پھر یہ ہے کہ باہم مل کر ایک اچھی خوشگوار زندگی کی بنیاد رکھیں، ایک دوسرے پر اعتماد کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی عزت اور احترام کریں، اور اس کی بنیاد پر وہ اپنا گھر آباد رکھ سکتے ہیں۔ لیکن کوئی بھی شخص اگر زور زبردستی کر کے اور اپنی حکمرانی جو ہے وہ قائم کر کے گھر کو آباد رکھنا چاہتا ہے تو ممکن ہے دیکھنے والوں کو تو وہ گھر دکھائی دے، لیکن اسے گھر نہیں کہا جا سکتا۔ اس اعتبار سے حق مہر کا تعلق نکاح سے ہے، طلاق سے نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ جب کبھی اس طرح کی نوبت آ جائے تو اس کا آسان ترین اور بہترین طریقہ یہی ہے کہ بس تمام تر جو کوششیں اس سے پہلے صلح کی، آپس میں ایک دوسرے سے ملنے ملانے کی اور غلط فہمیوں کو دور کرنے کی، وہ تمام کوششیں اگر کر چکے ہو اور بات پھر بھی نہیں بن رہی تو پھر بس ایک طلاق دے دیں، اور ایک طلاق علیحدگی کے لیے کافی ہے، کیونکہ جیسے ہی وہ مدت گزرے گی 3 ماہ کی اور اس کی پاکیزگی کا وقت آ جائے گا اس خاتون کا، تو جیسے ہی عدت مکمل ہوگی تو ویسے ہی وہ طلاق مکمل طور پر نافذ ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ خاتون بھی آزاد ہے، کہیں اور نکاح کرنا چاہے، کہیں گھر بسانا چاہے تو بسا سکتی ہے، نہیں بسانا چاہتی تو کوئی بات نہیں۔ اسی طرح مرد بھی آزاد ہے، اور پھر خدا نخواستہ کچھ ایسی نوبت بن جاتی ہے کہ معاملات جو ہیں وہ درست نہیں ہو رہے تو معاملہ ختم ہو گیا، اور یہ دونوں اپنی اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے یہ پسند کیا اور ان کی عقل واپس آ گئی اور ان کی غلط فہمیاں دور ہو گئیں، یا کچھ اور سبب اس کے بن گئے اور پھر وہ دوبارہ سے مل کر اپنے گھر کو آباد کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس گنجائش موجود رہے گی، کیونکہ ایک طلاق کی صورت میں جو ہے وہ تجدید نکاح کر سکتے ہیں اور نئے سرے سے نکاح کر کے وہ اپنے گھر کو آباد کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے تو ہر طریقے سے انسانوں کو باہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے اچھے انداز میں زندگی بسر کرنے کی تعلیم دی ہے۔ یہ ہم اپنی نادانی کی بنیاد پر ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اپنے لیے خود مشکلات بناتے ہیں۔ اللہ نے اور اللہ کی شریعت نے یہ مشکلات ہمارے لیے نہیں بنائی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شریعت نے تو آسانیاں پیدا کی ہیں۔ اللہ ہمیں گھروں کو آباد رکھنے اور اس میں میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کا حق ادا کر کے اور ایک اچھی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔